فاطمہ سے ہے جی کہ خودی کی تعریف کیا ہے، یہ کیونکہ نقشے کے ہاں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور کیا خودی کو ہم محدود کر سکتے ہیں کہ یہ صرف مسلمانوں میں پائی جاتی ہے یا تمام انسانوں میں پائی جاتی ہے، اور باقی جو 87 لاکھ مخلوقات ہیں کیا ان کی بھی کوئی خودی ہوتی ہے؟ ایک تو بہت شکریہ آپ نے دعوت دی، اور یہ جو ساری کاوش ہے یقیناً بہت قابل تحسین ہے۔ خودی کے حوالے سے میں آسان ترین الفاظ میں اور بہت اسٹریٹ فارورڈلی اگر عرض کروں، اب خودی کی تعریف کرنا بھی ایسے ہی ہو گیا جیسے عشق کی تعریف ہم سے ہو نہیں پاتی، کیونکہ وہ اتنا براڈ کانسیپٹ ہے، اقبال کا میٹا نیریٹو ہے خودی۔ لیکن آسان الفاظ میں خودی از یور سینس آف آئی ایمنیس، آپ کے شعور کی بنیادی اکائی آپ کی خودی ہے۔ آپ کے شعور اور آپ کے وجود کو جو احساس آپس میں جوڑتا ہے وہ آپ کی خودی ہے۔ اور یہ جو آپ کی سینس آف آئی ایمنیس ہے، دیٹ آئی ایگزسٹ، دیٹ آئی ایم، اس آئی ایمنیس میں پھر ترقی پانے کی، رفعت پانے کی، بلندی پانے کی جو بے کرا کیپیبلٹی ہے، جو ایبلٹی ہے، وہ پوٹینشل، وہ ایبلٹی آپ کی خودی۔ اس کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے اگر آپ مجھے اجازت دیں، تھوڑا سا ہم اگر جس پس منظر میں، جن حالات میں اقبال یہ تصور سامنے لائے ہیں، اگر ذرا سا ہم اس کو دیکھ لیں، ہمارے لیے شاید اور آسان ہو جائے سمجھنا۔ اقبال کی مثنوی اسرار خودی 1915 میں شائع ہوتی ہے، جس میں وہ بہت تفصیل کے ساتھ اس کنسیپٹ کو پیش کرتے ہیں۔ اب 1915 تک دنیا جو ہے وہ ورلڈ وار 1 اور اس کے نتیجے میں ہونے والی جو تباہی سامنے آ رہی تھی وہ دیکھ چکی ہے یا دیکھ رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں جو گلوبلی یورپ کے ساتھ ان کا جو ایک پورا تھیسس آف انلائٹنمنٹ تھا، یورپین رینیسانس، اس کا اتنا وحشتناک نتیجہ دنیا نے دیکھا کہ اگر ہمارے سارے علم کا، ترقی کا نتیجہ یہ تباہی ہے تو ہم جس نظریاتی اساس پر دنیا چلا رہے تھے پھر اب اس کا کیا ہوگا؟ یعنی جو ایک عالمی سطح پر انسان کے لیے ایک وحشت اور ایک لایانیت اور ایک حزن، جس میں ایگزسٹینشلزم اور اس جیسے نظریات سامنے آئے کہ آپ بس موجود ہیں لیکن موجود ہونے کا کوئی معنی نہیں۔ ایک تو وہ پس منظر، اور پھر ان سارے حالات کو جس طرح سے ساؤتھ ایشیا کی عوام نے، آپ دیکھیے یورپ کا انسان تو اس سارے ایگزسٹینشلسٹ کرائسس سے گزرا ہے ایک آزاد انسان ہو کر۔ ساؤتھ ایشیا میں مسلمان یا یہاں کی ساری آبادی تو اس کے ساتھ ساتھ ایک غلامی کے احساس کے ساتھ اس کرائسس سے بھی گزری۔ تو ان سب میں انسانیت کو، انسان کو، اس کے وجود کو ری ڈیفائن کرنا اقبال کو درپیش ہے کہ اسے یہ بتایا جائے کہ تم ہو، تم موجود ہو، تمہارے موجود ہونے کا کوئی معنی ہے، تمہارے موجود ہونے کا کوئی مقصد ہے اور کوئی منزل ہے جہاں تک تم نے پہنچنا ہے۔ تو ایک تو یہ اس کا پس منظر ہے، وہ سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے کہ کیوں اقبال کو خودی۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ اقبال نے خاص طور پر ساؤتھ ایشیا کے تناظر میں اس بات کو، اس ضرورت کو بہت محسوس کیا کہ ہمارا جو فکری نظام ہے، جو نظریاتی نظام ہے، اس میں اس وقت کا جو ڈومیننٹ صوفیزم کا، تصوف کا ڈسکورس تھا، جو اقبال کے نظریے کے مطابق انسان کے وجود کی نفی کر کے خدا تک پہنچنے کی تعلیم دے رہا ہے۔ پاپولر ڈسکورس، میں مین اسٹریم صوفیزم کی بات نہیں کر رہی، اس کے تو اقبال بھی قائل ہیں۔ پاپولر ڈسکورس کو اقبال نے یہ دیکھا کہ وہ انسانی وجود کی، اس کی معنویت کی نفی کر کے اس کو اسبات خدا کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اقبال یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت کا جو پاپولر ڈسکورس ہے تصوف کا، اس کا تصور خدا تو درست ہے، اس کا تصور انسان درست نہیں، اس کا تصور دنیا درست نہیں ہے، اسے درستی کی ضرورت ہے۔ ایک طرف تصوف اور اس دوسری طرف جو
फ़लसफ़ा है, हाँ वो यूनानी फ़लसफ़ा हो या वो इंडियन हिंदुज़म का फ़लसफ़ा हो, वहाँ भी जो एक नफ़ी ज़ात वजूद इंसानी है और उसके साथ एक लाजानियत को जोड़ देना है, फिर उस सब के रिएक्शन में और उसको काउंटर करने के लिए और इंसान में दोबारा ये यकीन बेदार करने के लिए कि तुम बग़ैर किसी वजह के मौजूद नहीं हो और तुम मौजूद हो पहले तो, और तुम्हारा एक मकसद है. दैट वाज ऑन द आइडिया ऑफ गॉड, और सारी की सारी इन्वेस्टमेंट उस पर थी, नज़रिया थी. इकबाल ने उसको शिफ्ट किया टू द आइडिया ऑफ मैन कि उलूही अज़मत ठीक है मगर इंसानी अज़मत की भी तो कोई बात करे.